السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، کسی پر اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم آگے اس کی سزا برداشت کر سکتے ہو۔ کسی کمزور پر اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنی قوت اتنی ہی دکھاؤ جتنی مستقبل میں جا کے تم اس کی سزا برداشت کر سکتے ہو۔ انسان بھول جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور میرا اللہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، قوم عاد آئی، بڑی طاقتور قوم آئی، لمبے تڑنگے، وہ ہے تو یوں۔ میں آپ اور آج کے زمانے میں جس طاقتور صحت کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ نے بھی انہیں بھی پٹک پٹک کے قوم عاد کو مارا، تو ہم کیا چیز ہے؟ تو یہ سوچ لے، ظلم کی سزا اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور دوسرے ظلم کی سزا بھی دنیا میں کیش ملتی ہے، نقد ادھار تو بعد میں جو ملے گا ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو میں اس پہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اب ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑا کرتا تھا اور اسی پہ اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ مچھلی انہیں سمندر میں ڈالا جال پکڑنے کے لیے، کانٹا مچھلی کو پکڑنے کے لیے، مچھلی کوئی ہاتھ نہیں آئی، بڑی دیر بعد مچھلی ہاتھ آئی، تو وہ اسے پکڑ کے لے جانے لگا تھیلے میں ڈال کر، لیکن وہاں سے ایک بڑا وڈیرا، بڑا طاقتور آدمی گزر رہا تھا۔ اس نے وہ دیکھ لیا، اسے مچھیرے کو مچھلی پکڑتے ہوئے، مچھلی لے جاتے ہوئے۔ اس مچھیرے نے کہا، اس نے کہا طاقتور آدمی نے کہ تو یہ مچھلی میرے کو دے دے۔ اس نے کہا یہ مچھلی میں تجھے نہیں دے سکتا، یہ میں لے جاؤں گا اپنے لیے، کھاؤں گا، میری بیوی بچے اسی پہ گزر بسر کرتے ہیں، میرے پاس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں دے۔ انہیں زبردستی اس سے پیسے بھی نہیں دیے، زبردستی چھین لی اس سے مچھلی، اپنی طاقت کے زور پر اس مچھلی سے چھین لی، اور چھین کر لے گیا وہ مچھلی۔ وہ مچھلی لے کے ہی جا رہا تھا کہ مچھلی کو انہیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ایسے مچھلی کو ہاتھ میں پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، تو اچانک سے وہ مچھلی جو تھوڑی سی اچھلی، اور اچھل کے انہیں جو مچھلی کا منہ تھا انہیں ایک دم سے اس کے مارا ہاتھ پر، ایک دم سے اچھل کے مارا، دو سے لگا اس کے، اور وہ جو لگا وہی اللہ نے زخم بنا دیا۔ اب زخم بن گیا، اور زخم بنتے اس کو تکلیف ہوئی، تکلیف بھی سخت جو ناقابل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، مچھلی کیا کھاتا، وہ تو اپنے آپ کو اس کو اپنی ہی پڑ گئی۔ وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، اور جا کر اس نے بولا ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں، دیکھیں میرا ہاتھ خراب ہو رہا ہے، کیا درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے ختم نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر نے ہاتھ وغیرہ چیک کرا تو کہا بھائی آپ کا یہ انگوٹھا کٹے گا، ایک انگوٹھا کٹے گا، کٹوانا پڑے گا، نہیں کٹوایا تو یہ ساری جو زہر ہے پورے ہاتھ میں سرایت کر جائے گا۔ تو نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ میری انگلی کاٹ دو۔ مجبوراً اس نے اپنے شہادت کا انگوٹھا جو تھا، یہ انگوٹھا جو تھا، انگوٹھا کٹوایا اس نے، انگوٹھا جو نے اس کو کٹوانا پڑا، لیکن اس کی تکلیف پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اور بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، ہاتھ میں اس کے درد ناقابل برداشت ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، میں نے انگوٹھا کٹوا دیا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب تمہیں انگلی بھی کٹوانی پڑے گی شہادت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے شہادت کی انگلی بھی کٹوا دی، پھر بھی درد ختم نہ ہو، چلتا گیا چلتا گیا۔ پھر وہ آیا ڈاکٹر صاحب میرے درد ختم نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹر نے کہا آپ نے ایک انگلی اور کٹوانی پڑے گی، تو انہوں نے کہا کاٹ دیں، وہ انگلی بھی کاٹ دی گئی۔ پھر درد ناقابل برداشت ہوتا رہا، اور پہلے سے جتنے وہ کٹوا رہا تھا اس تکلیف بڑھتی کم نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ سخت، اور پہلے سے زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھی تکلیف۔ انہوں نے کہا اچھا میری اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ کو ایک انگلی اور کٹوانی پڑے گی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کاٹ دیں آپ، وہ بھی انگلی بھی کاٹ دی گئی، الگ کر دی گئی ہاتھ سے، لیکن وہ تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا پھر آیا ڈاکٹر صاحب کیا کروں، تکلیف تو بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ آخری انگلی بھی کٹوانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا آپ کاٹ دیں، وہ انگلی بھی کاٹ دی گئی، یہاں تک کہ اس کی ساری انگلیاں ہاتھ میں سے کاٹ دی گئی، لیکن تکلیف اس کی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، سخت ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر اب میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ نے یہ ہاتھ بھی کٹوانا پڑے گا یہاں تک، ورنہ بیماری جو یہ زہر جو پوری ہاتھ میں سرایت کر جائے گا، اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجبوراً اس کو یہ ہاتھ بھی کٹوانا پڑا یہاں سے۔ تکلیف بڑھتی گئی، اس سے برداشت نہیں ہوئی، ناقابل برداشت۔ پھر آیا ڈاکٹر نے کہا اپنے ہاتھ کٹوانا پڑے گا، یہاں تک اس کا یہاں تک ہاتھ کٹ گیا، لیکن تکلیف پھر بھی ختم نہ ہو، بڑھتی جائے، یہاں تک کہ پھر اس کو ڈاکٹر نے اپنا یہ بازو کٹوانا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کاٹ دو۔
ڈاکٹر نے اس سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پہلا مریض میرے پاس آیا زندگی کے اندر، ایک تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر وہ چیز کاٹ دی جائے تو باقی وہ حصہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو خراب ہو، لیکن تیرا تو پورا ہاتھ آہستہ آہستہ سارا ہی خراب ہو گیا، اور کٹتا گیا میں نے کوشش کی تیرا ہاتھ بچ جائے لیکن نہیں بچا، آخر سارا کٹ گیا، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تیرے ساتھ۔ اس نے بولا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے، ایک دن مچھی لے کے جا رہا تھا، غریب آدمی تھا، اسی پہ گزر بسر کیا کرتا تھا، تو ایک دن میں جا رہا تھا، میں نے وہاں سے اس سے مچھلی زبردستی چھینی، اس نے شاید مجھے بد دعا دے دی، کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ہاں یہی ماجرا ہے، آپ جا کے اس سے معافی مانگیں، ورنہ یہ ہاتھ نہیں آپ کا دوسرا بازو بھی بلکہ آپ کا سارا جسم کٹ جائے گا اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے، آپ جا کے اس سے معافی مانگیں تو وہ آپ کو معاف کر دے گا، وہ زندہ ہو تو۔ وہ جلدی گیا، پتہ کرتے مچھلی کے بارے میں آخر تک پہنچ گیا، جب پہنچا تو وہ تو ظاہری بات ہے اس بڑا طاقتور تھا، لیکن جس ٹائم انہوں نے مچھلی نے اس کو دیکھا تھا، لیکن جب وہ دوبارہ آیا معافی مانگنے کے اس ٹائم تو یہ سارے ہاتھ کٹ چکا تھا اور صحت بھی ساری ختم ہو چکی تھی، اور سوکھ کے کانٹا ہو چکا تھا۔ تو اس نے مچھلی کو کہا مجھے پہچانتے ہو؟ مچھلی نے کہا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا اب یاد کرو میں وہی ہوں جو ایک دفعہ مچھلی لے کے جا رہے تھے اور میں نے زبردستی اپنی طاقت کے زور سے تم سے چھینی تھی، تو آپ نے مجھے بد دعا دے دی، دیکھو میرا کیا حل ہو گیا، سارا ہی بازو کٹ گیا میرا، مجھے معاف کر دو۔ تو مچھلی نے کہا میں نے تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی، پر اتنا کہا تھا یا اللہ یہ دیکھ اپنی طاقت کی پاور مجھ پہ دکھا رہا ہے، اسی طاقت کی پاور کو ختم کر دے، مٹا دے، طاقت کی پاور مٹا دے، ختم کر دے۔ پر اتنا کہا تھا تو اس نے کہا میں بڑا طاقتور تھا، ظلم کیا تیرے پہ، میں نے مچھلی سے، میں بھول گیا کہ مجھ سے طاقتور تو میرا اللہ ہے، اس نے میری طاقت کو ختم کر دیا، ریزہ کر دیا، آج دیکھ میں تیرے سامنے کیا میرا حال ہے۔ اس مچھلی نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا۔ اس کے بعد جا کے اس کا مطلب باقی حصہ بچا، ورنہ وہ بھی کٹ جاتا۔ تو بھائیو سوچ سمجھ کے کسی پہ ظلم کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ان بطش ربک لشدید، کسی پہ ظلم مت کرو، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، چاہے وہ پیسے کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہے، یا کسی اعتبار سے بھی ہے، آپ کسی پہ ظلم مت کریں، ظلم کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، اللہ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے، چاہے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، ہندو یہودی کیوں نہ ہو، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ظلم کرنے والا چاہے مسلمان ہی ہو اللہ اس کو بھی مٹا دے گا۔ تو ہم ظلم نہ کریں، ظلم سے بچیں، ظلم بڑا سخت ہے، ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، تو ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی چین اور سکون اور سکھ والی گزرے گی۔ اگر ہم ظلم کر دیا کسی پہ، کسی کا دل دکھا دے، کسی کو تکلیف دے دی، تو پھر ہمارا سکون اڑ گیا، تو ہم کوشش کریں کہ میں اپنی طاقت کسی پہ نہ دکھاؤں، کیا طاقت دکھانا، یہاں مر جانے والا آدمی کو کیا کرنا، مر جانے والا اکڑتے تو مردے ہیں، زندہ تھوڑی اکڑتا ہے، مر جانے والا قبر کے حوالے ہو جانا، پتہ نہیں قبر میں ملے گی نہیں ملے گی، کسی پہ ظلم نہ کرے بھائی، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کا دل مت دکھائے، اللہ کو منا لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا لے، یہی ہمارے کام آئے گا۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کے چکر میں نہ پڑے، اس کے فریب میں نہ آئے، اس کے دھوکے میں مت آئے، جو بھی اس کے فریب میں آیا، اس کے دھوکے میں آیا، اس کے چکر میں آیا، وہ تباہ ہو گیا، لے ڈوبا۔ یہ دنیا کا نشہ جو ہے شراب کے نشے سے زیادہ سخت ہے، یہ پیسے کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ سخت ہے، یہ صحت کا نشہ پیسوں سے زیادہ شراب سے زیادہ سخت ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال کیا جائے، پیسہ مال دولت بینک بیلنس سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن صحیح استعمال کیا جائے، آنکھوں کی نعمت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن صحیح استعمال کیا جائے، انسان ڈرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، لیکن کسی پہ ظلم نہ کرو، جو بہنوں کے حصہ نہیں دیتے وہ بھی ظلم کرتے ہیں بڑا، کہ بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، بہنوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کہہ رہے تو اگر حصہ لے گی تیرے ساتھ مرنا جینا ختم۔ ارے بھائیو لعنت ہے تم ایسے بھائیوں پر جو بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے اپنے رشتے ختم کر رہے ہو، تعلقات ختم کر رہے ہو، مرنا جینا ختم کر رہے ہو، ایسے بہن بھائیوں پر لعنت ہے، تھوک ہے تم پر، تف ہے تم پر، تم کیا کرو گے، ایسی دولت تمہارے بچے مزے کریں گے، قبر میں جوتے تمہیں پڑے گے، تو ظلم نہ کرو، بہنوں کا جو حق بنتے ہیں شریعت کی روشنی میں، تمہیں تو 2 مل رہا ہے، بہن کو 1 مل رہا ہے، تو لازماً بہنوں کا حصہ تو ظلم نہ کرو، جو بہنوں کا حصہ نہیں دیتے پورا وہ بھی ظالم ہیں، اور جو بیوی کو مارتے کوٹتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اور جو کسی غریب پر ظلم کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، جو ہم کسی پہ ظلم نہ کریں،
ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، بچے اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ ہمیں تو ظلم سے بچا، ہمیں ظلم کرنے والوں میں سے بچا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من اظلم ان اظلم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظالم کیا جائے، ظلم کیا جائے، یعنی مانگیے کہ میں ظالم بنوں یا میں مظلوم بنوں۔ اللہ کمزور ہے بڑے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں ظالم بننے سے ہی بچا اور مظلوم ہونے سے ہی بچا، ہم بس عافیت والا، کرم والا، رحم والا معاملہ فرما، کیونکہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، بھائیو یہ کام آنا ہے، اور مجھ جیسے گناہ گار انسان کو بھی دعا میں یاد رکھے، میں بھی آپ ہی کا بھائی ہوں، اور ہمارے سب کی دعا کریں اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو دنیا سے جائے۔ اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، ہم اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔